میں اس نسل سے ہوں کہ جس نسل نے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر تعلیم کا آغاز کیا. یہ اگر میں نے ایم اسلامیت کی تو صرف اس لیے کیا کہ تاکہ میں جان سکوں. اس میں کوئی تھوڑا عربی کا پورشن تھا, اس میں قرآن کا پورشن تھا, اس میں حدیث کا پورشن تھا. تو میں کہتا ہوں یہ میری لرننگ 1990 کے اندر ہمارے کچھ دوستوں نے, ہمارے سینئر نے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے بچوں کو, نئی نسل کو ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں, حدیث بھی پڑھاتے ہیں, اسلام کا بھی بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی اصلی علوم حاصل کر سکتے. تو یوں دار ارقم کا آغاز یہاں سے ہوا. پاکستان میں جو چیلنج ہے اس میں دار ارقم کی 600, 650, 700 برانچیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. تو یہ بڑی چیز میں شمار ہو. یعنی پاکستان کے اندر کئی یورپین ملک ایسے موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. جو ہے کہ آپ کا جنوبی پنجاب کا ایک ضلع ہے, لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ بچے موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ایک ضلع کے اندر. لیکن گورنمنٹ کا ایک آرڈر ہوتا ہے کہ اسکول بند ہیں, استاد گھر میں بیٹھا ہوا, اسکول بند ہے, تالا لگا. اور یہ 1.5 سال ہو گیا ہے. یعنی کوئی سوچنے کی تیار نہیں کہ وہ بچے کیا میرے ملک کے بچے نہیں. اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ جو شہر سے باہر جو تالاب ہے, اس تالاب میں ہر میرے اس شہر کا باسی ایک دودھ کا کٹورا جا کر ڈال دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اکس ٹی وی. آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت سارا علم ان کے پاس ہے. سی او ہیں دار ارقم سکولز کے سید وقاص جعفری صاحب. ان سے آج ہم پوچھیں گے ان کا تعلیمی کیریئر کیسا رہا, اور دار ارقم سکول جو بڑی کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں, بہت سارے اسکولوں کے ہوتے ہوئے وہ کیسے اس فیلڈ میں آئے اور ایک کامیاب سکولز کی انہوں نے بنیاد رکھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام عرفان صاحب, بہت شکریہ جی. وقاص صاحب, پہلے ذرا بتائیے گا آپ کی ارلی چائلڈہڈ میں آپ کیسے تھے, اسٹڈی کہاں سے آپ نے لی؟ عرفان صاحب, ایک تو سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں اکس ٹی وی کا کہ بھی آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ کی وساطت سے بہت سارے سامعین سے, ناظرین سے مخاطب ہوا جائے. میں اپنے متعلق صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس نسل سے ہوں کہ جس نسل نے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر تعلیم کا آغاز کیا. یعنی اس میں غربت اور عمارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ نہ یہ ہے کہ اس میں کہوں کہ ہم بہت برے حالات میں تھے, نہیں. اس وقت معاشرے میں یہ تقسیم ہی نہیں تھی. سب لوگ ایک ہی نظام تعلیم حاصل کر رہے تھے, ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی, ابتدائی تعلیم. اور اس طالب علموں کی نسل سے ہوں کہ جنہوں نے گاچی سے جو ہے کہ اپنی تختیاں جو ہے کہ وہ تیار کیں, اور سرکنڈے کے بنے ہوئے جو ہے کہ قلم, اور جو ہے کہ وہ سیاہ جس کو ہم روشنائی کہتے ہیں, اس سے جس کے اندر ایک کپڑا ڈالتے تھے اور پھر سیاہی ڈالتے تھے, اس سے جو ہے کہ ہم نے لکھنا شروع کیا. یہ ہمارا سمجھے, میرا تعلق چونکہ میاں والی سے ہے, اور میاں والی کے بھی بہت ہی خوبصورت قصبہ جو کالا باغ, وہاں میری ابتدائی تعلیم ہوئی. تو میرا تو آغاز تعلیم کا وہ ہے کہ جو ابھی تک مجھے ہانٹ کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, اور میں تلاش کرتا ہوں کہ ایسے استاد, ایسا تعلیمی نظام اور ایسے طالب علم جو کہ کہیں سے دوبارہ ہم تیار کرنے میں, تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اچھا, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیے گا. میٹرک کہاں سے کیا, اس کے بعد آپ نے گریجویشن کی؟ عرفان صاحب, میں نے میری ویسے پیدائش لاہور کی ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ میں جو ہے کہ لاہوری ہوں, اس لحاظ سے کہ اندرون ٹکسالی گیٹ میری پیدائش تھی, چونکہ میری والدہ کا تعلق لاہور سے. لیکن والد صاحب نے ساری زندگی میاں ولی میں گزاری, ڈسٹرکٹ میاں ولی کے اندر. وہ خود بھی استاد تھے, میاں ولی کے شاعر تھے, کئی کتابوں کے وہ مصنف ہیں, ان کی کوئی 10 سے زیادہ شاعری کی کتب بھی موجود ہیں. میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کالا باغ سے کیا. وہ کالا باغ کے جو گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان صاحب مرحوم, ان کا آبائی قصبہ ہے, تو وہاں سے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میاں والی سے گریجویشن کی, اور پھر میں پہلا ایم اے میں نے انگلش لٹریچر کے اندر کیا ملتان یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد دوسرا ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ایجوکیشن کے اندر. اور تعلیم سے جب فارغ ہونے کے بعد میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر, اور پھر ایک اور میں نے ایم فل کیا یونیورسٹی آف سرگودا سے. تو گویا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, اتنی ساری آپ نے ڈگریاں لی, جب آپ نے پہلی ڈگری لی تو اس کے بعد آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اور ابھی پڑھنا ہے, یا کیا یہ طلب تھی آپ کو تعلیم کی, کیا وجہ تھی کہ آپ پھر ایم اے کرتے گئے؟ میرا خیال ہے خوش قسمتی سے نا ہمیں ماحول ایسا مل گیا. یعنی یہ دیکھیں نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے, اور جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ ماحول نہیں ملتا.
اور وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ملتا کہ جس کے نتیجے میں وہ آگے پڑھ سکیں. یعنی مجھے ایک تو ابتدائی طور پر والد صاحب کی تعلیمی زندگی، پھر ان کی ادبی اور صحافتی زندگی، تو ہر وقت یہ گھروں میں کتابوں کا، تعلیم کا، شعر و ادب کا، انہیں اردو سے جنون کی حد تک پیار تھا. اردو کے شاعر تھے. انہوں نے بالکل 60 کی دہائی کے اندر میاں والی میں تحریک فروغ اردو، بزم فکر و شعور ہیں اور اس طرح کی تنظیمات کی جو انجمن ارباب ذوق، حلقہ ارباب ذوق، اس کی انہوں نے بنیاد ڈالی. تو ایک تو وجہ یہ رہ گئی. دوسرا یہ تھا کہ پھر ہمیں تعلیمی علمی کے دور میں ہمیں اسلامی جمی طلبہ کی رفاقت ملی کہ جس نے ہمارے اندر ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ، سیکھنے کا، پڑھنے کا، بولنے کا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، پھر مختلف قسم کے لوگوں سے ایک رابطے میں رہنے کا وہ دیا کہ جس نے ہمارے اندر شوق پیدا کی. مثال کے طور پر میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی یعنی اسلامی ہسٹری کا بہت نہیں پتہ. تو میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ایم اے اسلامیات سے نہ کروں کہ ذرا آج کل تو دیکھیں ڈگری جو ہے کہ وہ ایک اس کا تعلق جو ہے کہ معاش سے جڑ گیا ہے یا مادیت سے ہو گیا ہے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی میں کہتا ہوں گھر کا ماحول، والد صاحب کی تربیت، اسلامی جمی طلبہ کی صحبت، اس نے یہ کہا کہ نہیں یار کوئی دین کے مطابق بتائیں اسلام کیا تھا، اسلامی تاریخ کیا تھی، اسلام اور سائنس کا آپس میں تال میل کیا ہے. تو میں نے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہ اگر میں نے ایم اے اسلامیات کی تو صرف اس لیے کیا کہ تاکہ میں جان سکوں. اس میں کوئی تھوڑا عربی کا پورشن تھا، اس میں قرآن کا پورشن تھا، اس میں حدیث کا پورشن تھا. تو میں کہتا ہوں میری لرننگ کے لیے. یا بھی میں نے پچھلے سال اگر ایم فل کیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اسلام اور استشراق کے حوالے سے میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، تو وہ ایک بہانہ بن گیا، ورنہ اس کا کوئی تعلق معاش سے نہیں. پاکستان میں بہت سارے اسکولز اس وقت پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، اور اس پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے دوسرے اسکولوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آپ نے دار ارقم اسکول بنایا. دار ارقم اسکول کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کس طرح مختلف ہے دوسرے اسکولوں سے، اور اس کا جو اس وقت تعلیمی معیار ہے جو دن بدن روز بروز اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرفان صاحب، ایک تو مسئلہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ تعین نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے کس طرح کے شہری درکار ہے. اور شہری تیار کرنے کا کام پوری دنیا کے اندر تعلیم کرنا ہے. پوری دنیا کا نظام تعلیم، وہ امریکہ سے لے کر یورپ تک اور ملائیشیا سے لے کر انڈونیشیا تک، بنیادی طور پر یہ طے کرتا ہے کہ بھی آپ کو جس طرح کا فرد چاہیے معاشرے کے لیے، اس کی سوچ کیا ہو، اس کی فکر کیا ہو، اس کی ویلیوز کیا ہو، اچھا وہ تعلیم بناتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے اس وقت ہم 7 دہائیاں گزار چکے ہیں پاکستان کے اندر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اس وقت جو ہے کہ کئی طرح کے نظام تعلیم ہے. کوئی کہتا ہے کہ 17 طرح کے نظام تعلیم ہے، کوئی کہتا ہے 2 نظام تعلیم ہے، ایک دینی دنیاوی، کوئی کہتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. آپ یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، کہ آپ گنتے چلے جائیں کہ کون کون سا ہے. کچھ ایلیٹ کا ہے ہمارے اس کا. تو بنیادی طور پہ اب ہمارے ذہن میں بھی طرح ہمارے پاس اور کیا چیز تھی سوچنے کے لیے، کہا کہ ہم کیا کریں. یعنی اب ہم کیا کریں، اس لیے کہ ہر فرد اٹھتا ہے اور وہ اپنے طور پر ایک نیا پہیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ پہیہ پہلے سے بنا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں کوئی پازیٹیوٹی ہو، اور کوئی ایسا کام کہ جس کی معاشرے میں ایک طلب پائی جاتی ہو. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں 2 اسٹریم بنی ہوئی ہے، ایک مذہبی اور ایک جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لا مذہبی تو نہ کہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ ایک دنیاوی، آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی اور مذہبی یہ ہے یہ جس طرح ہم کہتے ہیں. تو ہم نے اس کوشش کی کہ بھئی آپ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور انگریزی پڑھنے کے لیے، ریاضی پڑھنے کے لیے آپ اسکول جاتے ہیں. یہیں سے آپ یہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اچھا یہ مسجد کا راستہ کوئی اور ہے اور بازار کا راستہ کوئی اور ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مل نہیں پا رہے. 70 سال گزر گئے، پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. 1990 کے اندر ہمارے کچھ دوستوں نے، ہمارے سینئر نے جو اصلی تعلیم کے تھے، جو عالم دین نہیں تھے لیکن جو انہی کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے بچوں کو، نئی نسل کو ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اسلام کا بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی اصلی علوم حاصل کر سکتے. تو یوں دار ارقم کا آغاز یہاں سے ہوا 1990 میں. اچھا، والدین نے اس کو پسند کیا، اور جب ہم نے اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ یہ تعلیمی ادارہ دین بھی سکھائے گا، دنیا بھی، یہ بچوں کو حفظ قرآن بھی کرائے گا، تو اس پر جو ہے کہ ایک اور بھی چیز موجود تھی کہ لوگوں نے کہا اچھا یہ چیز ہے. تو اس وقت ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے اندر حفظ قرآن کی گنجائش موجود ہے. لازمی نہیں ہے، یعنی حفظ قرآن کو فرض نہیں ہے، یعنی وہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے ہمارے دین کی، اور اس میں بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکت ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہے. لیکن ہم نے ہر اسکول میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ بچے ہوں یا بچیاں جو حفظ قرآن کر سکتے وہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ جو
اپنا عصری تعلیم ہے، یعنی جس کو ہم کنٹمپریری ایجوکیشن کہتے ہیں یا نیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ گویا معاشرے نے اس کانسیپٹ کو پسند کیا۔ یوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1990 سے 2000 تک یہ سسٹم متعارف ہو گیا۔ پھر 2000 کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم اس کو جو ہے ذرا بڑھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ مختلف جگہوں پر ہمارے جاننے والے دوستوں نے تجربے کیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ اگر اس کام کو بڑے پیمانے پر کرنا ہے تو ہم اس کو ایک چین بنائیں۔ یوں ہم نے پھر دارالحکم سکولز کا جو ہے نا کو پورے پاکستان میں متعارف کرایا، اور اس وقت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالحکم سکول ایک مڈل کلاس کی، دیکھیں ایک المیہ ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، امر واقعہ بھی ہے کہ چونکہ ذرا یہ کوئی بہت بڑا نظام نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیلنج ہے اس میں دارالحکم کی 600 650 700 برانچیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، تو یہ بڑی چینز میں شمار ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہم سب سے بڑی ہیں، لیکن پاکستان کے جو پورے پاکستان میں کراچی سے کوئٹہ تک، آزاد کشمیر سے لے کر جنوبی پنجاب تک جو ہے یہ موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا دارالحکم کی اٹھان اور دارالحکم کا اب تک کی جو ہے کنٹریبیوشن۔ جب آپ نے دارالحکم کو شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کاروباری نقطہ نظر سے بھی ایسے خیالات تھے یا صرف آپ ایجوکیشن دینا چاہ رہے تھے، بہتر ایجوکیشن دینا چاہ رہے تھے آپ دوسروں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، دیکھیں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ اس وقت جو ہے کہ محض بزنس نہیں تھا، یہ ضرور بات تھی۔ ایک بات تھی کہ معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہے مڈل کلاس۔ مڈل کلاس، اچھا مڈل کلاس کے عزائم ہوتے ہیں، ان کے خواب ہوتے ہیں۔ یا اپر کلاس ہے وہ اس سے بے نیاز ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے اگرچہ لیڈنگ ہوتی ہے۔ جو لوور کلاس ہے اس کو تو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں دن میں 2-3 وقت کی روٹی کیسے کما لوں۔ تو یہ مڈل کلاس ہے جس کے کوئی آدرش ہوتے ہیں، جس کے کوئی خواب ہوتے ہیں، ایک بات ہے۔ اور پوری دنیا میں اسی پر فوکس کیا جاتا ہے کہ اس مڈل کلاس کو کس طریقے سے ہم قومی ترقی کے لیے، کسی بھی فکر کے لیے جو ہے کہ ہم اس کو کنڈیوسو بنا سکیں، تو بنیادی طور پر دیتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کو ایک اثر انداز ہونے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ کو معاشرے میں جو پیٹرنز بنے ہوئے ہیں آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کو اگر اپنی بات کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو یا اخبار کا سارا استعمال کرنا پڑے گا یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جائیں گے، جو بھی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو جو ٹولز یا جو ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر ہم نے کہا ہم دوستوں کے لیے کچھ ایسا ماڈل بناتے ہیں کہ وہ اپنی سیونگ میں یا اپنے جو ہے کہ ایک پاکیزہ رزق کو کمانے کا ایک بامقصد ذریعہ بھی تلاش کر سکیں۔ وہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک فرنچائز آفر کی جائے کہ جس میں وہ اپنے جو ہے کہ کچن بھی چلا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرے کی ترقی میں مثبت طور پر کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا مڈل طبقے کا، بعض لوگ جو ہیں وہ مڈل طبقے سے بھی نیچے آتے ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے لائق ہیں، بڑے کیا آپ نے کوئی ایسے پیکیج رکھا ہوا اپنے اسکول میں کہ جس کے پیرنٹس جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے بچے کو، لیکن وہ بچہ پڑھنے والا ہے، تو اس بچے کو آپ اپنے اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں یا اس کی کوئی مدد کرتے ہیں آپ لوگ؟ عرفان صاحب، اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ ذرا ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ گنجائش ہے، اس لیے کہ ذرا پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ جس طرح آپ اس وقت باہر چلے جائیں تو اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم دیتا ہے تو وہاں باہر کی گورنمنٹ آپ کو سبسڈائز کرتی ہے، اس لیے کہ آپ ریاست کا کام کریں۔ یعنی یہ بات میرا خیال ہے کہ میں اس موقع پر اس کی میں ذرا وضاحت کروں گا کہ دیکھیے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنائے۔ یعنی 5 سے لے کر 16 سال کی عمر کے بچے کا یہ آرٹیکل 25A جو ہے یہ ہے کہ 5 سے لے کر 16 سال کے بچے کو لازمی تعلیم دیں، جس کو ہم کہتے ہیں وہ میٹرک ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد یہی آئین کہتا ہے کہ ریاست پاکستان ایسے اقدامات کو یقینی بنائے گی کہ ہر شہری عربی اور قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے۔ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو مذہبی قرار دیتے ہیں، میں کہتا ہوں مذہبی تو ہے یہ، لیکن یہ تو آئینی ذمہ داری ہے ریاست کی، معاشرے کی، حکومت کی۔ جو حکومت بناتا ہے یا حکومت بنانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ کام ہے۔ اب پرابلم ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو آتا ہے تو وہ ایک قسم کا وہ شولڈر کرتا ہے گورنمنٹ کو، وہ گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی گورنمنٹ کو ریاست کو شکر گزار ہونا چاہیے، کچھ آئیے کہ اس کو مافیا کا نام دے۔ ہمارے یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے نا کہ اس وقت جو بھی کوئی معاشرے میں اس طرح کا گروپ ہے کہ جو ریزنیبل ہے یا جو نظر آ رہا ہے کنسیڈریبل ہے، معاشرہ جو ہے اتنی عدم اعتماد ہے ہمارے یہاں، مجھے آپ پر، آپ کو مجھ کو، ایک گنجائش موجود ہے۔ مثال طور پر ہمارے یہاں جو آرفن بچے ہیں ہم ان بچوں کو مکمل فری کرتے ہیں ممکن حد تک اس بچے کو اسکول میں۔ اسی طرح جو ہے کہ ہمارے جو اپنے سٹاف ہیں، ہمیں پتہ یہ بھی پتہ ہے کہ بعض وقت ہمارے سٹاف کے لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بھی دیتے، تو گویا ہر اسکول کے اس کی گنجائش موجود ہے۔ ہم ایک اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ نے حکومت کا نام لیا،
मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के जो इदारे हैं वो एक म्यारी तालीम दे पा रहे हैं हमारी आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को? ठीक है कि ये मसला है। देखिए, मुझे यानी हुकूमत और सरकार के तालीमी इदारों पर तनकीद करते हुए मुझे जो है कि कोई खुशी नहीं होती, इसलिए कि ये मेरे और आपके टैक्सों से चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है, मैं तो बाई प्रोडक्ट हूँ इसी निज़ाम की, कि मैंने बिल्कुल, मेरे वाले साहब हेडमास्टर थे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन हमें पता है कि हमने ये लर्न किया। और मैं अगर आज आप मुझे तालीम याफ्ता कहते हैं तो मेरी उसी बुनियाद पर है जो टाट हैं और जो कलम और दवात और तख्ती से मैंने सीखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अलमिया है इस वक्त कि रियासत जो है कि लाताल्लुक हो गई तालीम से। ये जितनी भी है, मैं बिल्कुल एतमाद से कहता हूँ, मैं यानी मुझे खुदा ना खास्ता मैं कोई सियासतदान उस तरह का नहीं कि मैं तरकीद करता रहूँ, लेकिन अलमिया ये है कि जिस मुल्क के अंदर आप 2% अपनी GDP का तालीम पर खर्च करें, जिस मुल्क में 70 साल गुजरने के बावजूद 2 करोड़ बच्चे 5 साल से 16 साल की उम्र के, और ये 2 करोड़ बच्चे, यानी यूरोप के मैं कई मुल्क गिनवा सकता हूँ जिनकी आबादी 2 करोड़ से कम है, यानी पाकिस्तान के अंदर कई यूरोपियन मुल्क ऐसे मौजूद है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो कहने का मतलब ये कि ये तो एक बिल्कुल सवाल है कि जो मुल्क एटम बम बना सकता है, क्या वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता? यानी ये सवाल यानी मेरे शर्मसारी के लिए है, मेरी रियासत की और मेरी हुकूमत के लिए है। अच्छा, मैं म्यार की बात तो बात करता हूँ, मैं तो अभी रसाई की बात कर रहा हूँ, एक्सेस। मैं तो एक्सेस की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को, अपने गांव देहात के बच्चे को मैं उसके घर जाकर या उसके गांव में जाकर मैं तालीम नहीं दे पा रहा। मेरी रियासत, मेरी हुकूमत की, जो मेरे वोटों से बनती है और जो मेरे टैक्सों से, मैं मोबाइल में जो चीज़ डालता हूँ, कार्ड डालता हूँ, उस पर मेरा टैक्स कटता है। मैं बाज़ार से सर्फ लेता हूँ, उसके ऊपर टैक्स करता है, लेकिन वो मेरे बच्चों को तालीम नहीं दे पा रही। तो ये मसला है कि मसला रसाई का भी है और मसला मेयार का भी है। आप जो है कि अपने MPN और MPA को नवाजने के लिए ज़मनी इलेक्शन के ऊपर हुकूमत खरबों लगा देती है। एक ऐसे NGOs को जानता हूँ कि जिसने 20,000 बच्चे तलाश किए हैं उसी ज़िले में, क्योंकि ना स्कूलों में जा रहे हैं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। आप कहते हैं ना कि वो जो टोपियाँ घुमा रहे हैं कि इधर की चीज़ उधर कर दें, कॉलेज को जो है कि यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, यूनिवर्सिटी को 2 में तकसीम कर दिया, ये काम चल रहा है। यानी मेरे घर में मेरे बच्चे चूँकि मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मुझे यानी सुबह 9 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे टीचर का फ़ोन मेरे उस पर आया हुआ होता है, माँ के फ़ोन पर आया हुआ होता है कि भाई आप हाजिरी लगाएं। यानी वो जो है कि 14 जमातें पास करने के बाद भी उसके अंदर इतनी महारत नहीं कि वो एक सफ़ा अपनी कौमी ज़बान के अंदर लिख सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान को तालीम के, या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को क्या ऐसी चीज़ चाहिए कि इसमें बेहतरी आ सके, या हुकूमत ऐसे इक़दाम करे? देखिए, सबसे जो हमारे नीचे बच्चे हैं, जो हमारे गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो भी ऊपर आ सके। क्योंकि आजकल तो ये है कि बड़े स्कूल से बड़े इदारे जो हैं वो बच्चों को ले लेते हैं, उनके बच्चे O लेवल कर रहे हैं, A लेवल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के मकामी बच्चे हैं वो मैट्रिक करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये तज़ाद है इसमें, बिल्कुल एजुकेशन में? बिल्कुल इरफान साहब, बिल्कुल मौजूद है। देखिए, वो जो किसी ने कहा ना कि अमल और इक़दामात से पहले फ़िक्र की यकसुई आती है। हम खैर मकदम करते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम का, जिसकी बहुत बात की गई है, और ज़ाहिर ये अच्छा है कि दीनी मदारस में कम से कम और एलीट स्कूलों में और मिडिल क्लास के स्कूलों में और पब्लिक के और प्राइवेट के स्कूलों में हम एक इंसाफ पढ़ाएं, ताकि एक सोच, कौमी सोच पैदा हो सके। अच्छा, कई इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंकिंग सबसे पहले एक बात। फिर दूसरी बात है, आपके पास एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी, यानी मसलों का हल सियासत ही है। यानी आप जितने मर्जी गैर सियासी हो जाएं, मसले सियासी हैं कि जब तक आपकी हुकूमत यानी ये न तय करे। देखिए, मतलब बजट देना है, एलोकेट करना है, तो भाई आप बजट आपके लिए होगा तो आपने एटम बम के लिए कर लिया बजट, आपके लिए आप फौज को बजट देते हैं, आपके लिए है आप जो है कि अपने MPN और MPA को नवाजने के लिए ज़मनी इलेक्शन के ऊपर हुकूमत खरबों लगा देती है, एक इलेक्शन के ऊपर कि हमें जीतना है, हमारी अना का मसला है। तो मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। फिर स्ट्रेटजी आती है, आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या इमरान खान साहब या PTI की गवर्नमेंट, या उससे पहले भाई आखिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब 25-30 साल रहे हैं ना। तो लोग समझते पंजाब अंधों में काना राजा है। आज पंजाब में चल जाइए, मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि मैं कुछ इदारों से वाबस्ता हूँ, सिर्फ मुजफ्फरगढ़ में जो है कि आपका जनूबी पंजाब का ज़िला है, लाखों की तादाद के अंदर वो बच्चे मौजूद हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते एक ज़िले के अंदर। और मैं एक ऐसे NGOs को जानता हूँ कि जिसने 20,000 बच्चे तलाश किए हैं उसी ज़िले में, क्योंकि ना स्कूलों में जा रहे हैं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट के अंदर।
تو کہنے مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذہن کی فکر کی یکسوئی، اس کے بعد پولیٹیکل ول، اس کے بعد اسٹریٹجی اقدامات، اس کے بعد ایلوکیشن آف دا ریسورسز. اب آپ تقریریں کرتے رہیں، آپ یہ کہتے رہیں کہ میں اپنے منشور میں رکھیں، اپنے سیاسی جلسوں میں بات کریں، عمران خان صاحب بھی کریں، ساری سیاسی جماعتیں کریں، آپ منشور اٹھا کر دیکھ لیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت کے اندر آئیں تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ پبلک سیکٹر کے اندر آخری یونیورسٹی کب بنی ہے، پبلک سیکٹر کے اندر ضلع لاہور کے اندر آخری کالج کب بنا ہے. آپ بالکل عادت سے اٹھا کے دیکھ لیں تو میں سینٹرل پنجاب کے جو خوشحال اضلاع ہیں میں آپ کو گنا دوں کہ وہاں 20 سال سے کوئی نیا ادارہ اس طرح نہیں بنا. بس وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹوپیاں گھما رہے ہیں کہ ادھر کی چیز ادھر کر دیں، کالج کو جو ہے کہ یونیورسٹی کا نام دے دیا، یونیورسٹی کو 2 میں تقسیم کر دیا، یہ کام چل رہا ہے. اساتذہ جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں ہم سب کے لیے. یورپی ممالک میں دیکھا گیا ہے یا دوسرے ممالک میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، ان کی سیلریز بہت اچھی ہیں. جبکہ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومتی بھی اور پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے اساتذہ کو سیلری شاید وہ نہیں دے پا رہے جو ان کا حق بنتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیلری واقعی کم ہے اساتذہ کی یہاں پہ؟ اچھا، اس کو بھی تھوڑا نا ریشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ گورنمنٹ اساتذہ کے مقابلے میں پرائیویٹ اساتذہ، میں سکولز کی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کے اساتذہ سرکاری سیکٹر میں ابھی بھی اچھی سیلری لے رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کی کم سیلری ہے. بلکہ لوگ تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ استحصال بھی کرتے ہیں، یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر پر ہمارے اوپر بھی ایک قسم کا الزام ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پرائیویٹ سیکٹر اسکول لیول ایجوکیشن کے اوپر اگر آگے گرو کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہے. یعنی پرائیویٹ، اچھا دیکھیں نا، اس لیے میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کی تہہ کے اندر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے سرکاری اسکول میں پرائمری ٹیچر جو ہے بسا اوقات 60 ہزار روپے بھی لے رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں اسی قابلیت کا حامل استاد میں آپ کو بتاؤں 15,000 بھی لے رہے ہیں. لیکن دونوں جگہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں انہوں نے سرکاری اداروں کی روح نکال دی ہے. کرپشن، بد انتظامی، اقربا پروری، اچھا جو ہے نا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے یعنی وہ روح نکل گئی ہے. میں آپ کو اس کرونا کے 1.5 سال کی بتاتا ہوں. یعنی میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں نا، یعنی ہم اپنے پورے سٹاف سمیت آپ سمجھیں کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ یعنی ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دیں. بچوں کو نیٹ ہمارے ہاں نہیں آتا، والدین کے پاس موبائل ہے کہ بچے 3 ہیں، اچھا کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں، ماحول نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو کہ جیسا تیسا ہے ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا. ہم نے جو ہے کہ ٹیچروں کو کہا کہ اپنے موبائل پر آپ بول کر اپنے گھروں میں بچوں سے جو ہے کہ آپ کلاس پڑھائیں. ہم نے کہا جی آپ نے جو ویڈیو ریکارڈ کیا ہے آپ یوٹیوب پہ ڈال دیتا کہ ابو جان جب گھر آئیں تو وہ جو ہے کہ بچوں کو ویڈیو کھول کے دکھا سکیں کہ یہ ٹیچر نے یہ کہا ہے. اس کے مقابلے کے اندر گورنمنٹ سیکٹر میں تنخواہیں ہم سے بہت بہتر ہیں. لیکن گورنمنٹ کا ایک آرڈر ہوتا ہے کہ اسکول بند ہیں، استاد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسکول بند ہے، تالا لگا. اور یہ 1.5 سال ہو گیا ہے. یعنی کوئی سوچنے کی تیار نہیں کہ وہ بچے کیا میرے ملک کے بچے نہیں. یعنی میں ادھر پرائیویٹ سیکٹر اپنے ذاتی بزنس کے لیے جو ہے کہ میں جو ہے کہ میں نے اپنے آئی ٹی والوں کو میں ہمارے ایک اسکول میں ٹیچریں روزانہ صبح بچوں کی حاضری لگا رہی ہیں واٹس ایپ پر. یعنی میرے گھر میں میرے بچے چونکہ میرے اسکول میں پڑھتے ہیں تو مجھے یعنی صبح 9 بجے 8 بجے 7:30 بجے ٹیچر کا فون میرے اس پر آیا ہوا ہوتا ہے، ماں کے فون پر آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ حاضری لگائیں. لیکن ابھی بھی گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سے زیادہ ہے اسکولوں کے اندر، لیکن کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ مکس بات ہے. میں کہتا ہوں تنخواہیں اور بڑھنی چاہیے، میں گورنمنٹ سیکٹر کی تنخواہیں بڑھانے کے حق میں یعنی میں مخالف نہیں ہوں، بڑھنی چاہیے. لیکن وہاں کوئی نظام بھی تو بنائے نا چیک کرنے کا. جہاں ایک یعنی CEO ایجوکیشن کے پاس 150 سکول ہوں، مجھے بتائیے کہ کوالٹی کیا آئے گی. یہاں میں پرائیویٹ سیکٹر میں نے اپنے ایک مینیجر کو 15 سکول سے زیادہ نہیں دی. یعنی وہ 15 سکولوں کو چیک کرتا ہے، وہاں جاتا ہے کس طرح کی کوالیفیکیشن ہو رہی ہے. میں تنخواہ وہ نہیں دے رہا جو گورنمنٹ سیکٹر کی. میرے پاس وہ بینیفٹ نہیں ہے کہ جو گریجویٹ ہی کے ہیں، جو الاؤنسز کے ہیں، جو بونسز کے ہیں. اس کا مطلب ہے نہیں، کچھ آپ کو پالیسیاں بھی دیکھنی ہوں گی. ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ہم ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں. لیکن مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس وقت 1.5 سال سے اسکول بند ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. یعنی اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی جو 15 ہزار روپے لینے والے اساتذہ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں کہ جن کو آپ نے 1.5 سال سے اسکول بند کیے ہوئے ہیں. وہ اچھا والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے اور بچوں کی فیسیں نہیں دے رہے، تو یہ مسائل مل جائے گی. آپ کے اسکول میں جب آپ ٹیچرز کو آن جاب لیتے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی اس کا معیار بنایا ہوا ہے؟ جی بالکل. کہ اس معیار پہ ہمارا وہ ٹیچر آئے گا تو ہم اس کو لیں گے. جی یعنی لارجلی یعنی ظاہر استثناء کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک تو ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے استاد کی، پہلی بات ہوئی. دوسری بات ہے کہ اس کا ریٹن ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے، تحریری.
تیسری بات یہ کہ اس کا ایک وربل یعنی اورل ٹیسٹ جو زبانی بھی ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اس کی پھر ہم پہلے جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیمو, کہ ہم اس کو ڈیمونسٹریشن کے لیے بھی بلاتے ہیں کہ آئے, اور اس کے بعد ہمارا ایک مستقل ٹریننگ کرنے کا, یعنی کوئی کہ یہ 5 ہمارے آپ سمجھ لیے کہ یہ فلٹرز ہیں یا یہ ہمارے آپ سمجھے کہ SOPs ہیں کہ جب آپ نے ایک ٹیچر کو لیا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن منیمم, اس کی ڈگری, اگرچہ ڈگری کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, اس کے بعد ہم اس کا تحریر, اس کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے. مجھے بتائیے کہ جو بدخط استاد ہے وہ بچوں کو خوش خطی کیسے سکھائیں, یعنی یہ چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد اس کو زبانی اس کا انٹرویو لیتے ہیں, اس کا اعتماد, اس کا آؤٹ فٹ, اس کا اپیرنس. دین جو ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں آپ ذرا آئیے اور آپ ذرا بچوں کو یہ اسلامیات کا یہ سبق, انگریزی کا یہ لیسن, آپ میتھ کا جو ہے کہ یہ اپنا جو ہے کہ مشق کر کے دکھائیں. اس کے بعد رکھ لیتے ہیں, اور دین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کافی نہیں ہے. ہم جو ہے اس کے بعد مستقل ایک نظام ہے کہ جس میں ہم کہیں ویکینڈ, کہیں 2 مہینے کے اختتام کے اوپر ہم ان کو جو ہے کہ کچھ کورسز, شارٹ کورسز گزارتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی ڈیلیوری کو اور اپنے علم کو اور اپنی مہارت کو بہتر کر سکیں. آپ کا اتنا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے, پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, ہمیں شروع سے یہ پڑھایا جاتا رہا کہ جو ماں ہے اس کی گود سب سے اچھی درسگاہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ جو پیرنٹس ہیں, والدین کو بھی بچے کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کے برابر حصہ ڈالنا چاہیے؟ انٹیگرل پارٹ, لازمی حصہ ہے, اور میں کہتا ہوں مکمل ہو نہیں سکتی. میں تو جہاں جاتا ہوں مجھے موقع ملتا ہے والدین سے گفتگو کرنے کا اور ایون اساتذہ سے بھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر کے ساتھ آپ کا جو ہے نا کہ وہ الائنس نہیں ہے, اگر ماں کے ساتھ بالخصوص نہیں ہے یا والدین کے ساتھ بھی, تو آپ نہیں مکمل کر سکتے. ہمارے ایک جملہ مشہور ہے دار ارقم کے اندر, ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ از مور امپارٹنٹ دین ٹیچنگ, کہ یہ جو والدین ہیں کی جو ہے نا یہ ٹیچنگ زیادہ امپارٹنٹ ہے. بچہ 6-7 گھنٹے کے لیے تعلیمی ادارے میں آتا ہے, اس کے باقی کے جو آپ سمجھیے کہ 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے وہ اپنے محلے میں رہتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر رہتا ہے. اس لیے وہ جو امپیکٹ ہے مدر کا, فادر کا. اچھا, پھر بیک اپ سپورٹ جو ہے ہم جو پڑھاتے ہیں اگر والدین اس کو نہیں کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں, اور میں بڑے اصرار کے ساتھ میں والدین کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی یعنی اسکول کو اپنے بچوں کو کانٹریکٹ بنا دیں. یہ جو جدید تعلیم کا نظام ہے نا, سچی بات تو یہ کہ والدین نے بھی جو ہے بچوں کو کانٹریکٹ پہ اسکول کو دے دیا, اور ہم جیسے اسکولوں کو تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ اور لمبی تان کے سو جاتے ہیں کہ یہ بچے کو کلمے بھی سکھائیں گے, یہ قرآن بھی پڑھائیں گے. میں کہتا ہوں یہ زیادتی کرتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں استاد کبھی بھی جو ہے ماں باپ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا, بہت اہم استاد, لیکن جو ہے آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. جب آپ نے دار ارقم کے بارے میں سوچا اسکول کھولنے کے بارے میں, تو ایک تو آپ کا تھا تعلیمی معیار جو عام ہمارا کورس چلتا ہے, دینی کورس آپ نے اس کے اندر شامل کیا, تو وہ سوچ آپ کو کہاں سے آئی, کیا سوچ کے آپ نے یہ کام کیا؟ دیکھیے اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ بھئی تعلیم محض جو ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بچوں کو کچھ پڑھانے سکھانے کا نام نہیں ہے, بلکہ بنیادی طور پر تو یہ, بلکہ ہم ٹیکنیکلی بھی, میں چونکہ ایجوکیشن کا طالب علم بھی رہا ہوں, تو ہمارے یہاں کہتے ہیں لرننگ از چینج ان بیہیویئر, کہ جس کو ہم تدریس کہتے ہیں نا یا جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر رویے میں تبدیلی ہے. اچھا, اگر رویے میں تبدیلی نہیں آتی تو تعلیم کا عمل نامکمل ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی 16 جماعتیں پاس کرنے کے باوجود اس کو پارکنگ نہیں آتی, گاڑی میں اگر سائیکل ٹھیک سے نہیں کھڑی کرتا, یعنی وہ جو ہے کہ 14 جماعتیں پاس کرنے کے بعد بھی اس کے اندر اتنی مہارت نہیں کہ وہ ایک صفحہ اپنی قومی زبان کے اندر لکھ سکے, اور جو ہے وہ PhD کرنے کے باوجود بھی وہ کرپشن کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کرداری تبدیلی نہیں آئے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صرف ایک مضمون نہیں, معذرت کے ساتھ اسلامیات نہیں, کہ باپ اچھا اسلامیات میں بھی اگر میں نے بچوں کو صورتیں رٹانی ہیں اور میں نے جو ہے کہ بچوں کو بس یہ بتانا ہے کہ صبح کی دعا, شام کی دعا اور 6 کلمے یاد ہو جائیں, اور میں ایک بڑا اطمینان کا سانس لوں, یہ کافی نہیں. میں اپنے اساتذہ سے ہی کہتا ہوں, اور میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوں, میں بالکل مانتا ہوں, میں اساتذہ سے کہتا ہوں کہ بھئی مجھے آپ کے بچے کا پتہ لگے گا جب وہ اسکول چھوڑ کر جائے گا. یہاں تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر تو بچہ جو ہے کہ بڑا ٹیشن ٹیٹ ہوتا ہے, اور اس نے بڑا استری لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑی مانگ سلیقے سے نکالی ہوئی ہوتی ہے اس نے, جو ہے یہ سب چیزیں ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب انفارمل ماحول کے اندر جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اگر وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ٹیشو پیپر سڑک پہ پھینکتا ہے تو یہ بھی دین ہے. اس کو جو ہے کہ محض ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ سماجیات اور یہ وہ ہے, نہیں, یہ بھی دین ہے.
یہ بھی دین ہے. مسئلہ یہ کہ اگر وہ قطار نہیں بناتا اور یا کسی کا حق مار کر خود آگے جا کر جو ہے کہ دکان سے سودا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. مسئلہ یہ کہ یہ ایشو ہے کہ ہم نے دین کو نماز روزہ اور حج تک محدود کر دیا اور تعلیم کو صرف ہم نے ڈگری تک محدود کر دیا کہ یہ ڈگری ہے جی. میرا بچہ اگر میٹرک کے اندر جو ہے کہ 1005 نمبر لے لیتا ہے تو مجھ سے بڑھ کر خوش میں کو والدین ہی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ کیا فائدہ. یعنی یہ بھی ایک پیشن، یعنی یہ بھی ایک ٹیبو بن گیا ہے. صحیح بات، سنوبری بن گئی ہے کہ بھئی آپ کیا یہ بچوں نے اتنے نمبر لینے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. تو میری ہم ڈائریکٹ ہم نے ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ ایک تو ہم ہر سبجیکٹ کے اندر ان کو شامل کیے. مثال طور ہم نے ایک سبجیکٹ متعارف کروایا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تربیت اور انگریزی میں کہتے ہیں TCDP، ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام. کہ بھئی جب تک ایک ہمہ گیر نشوونما نہیں ہوگی نا، بچے کی نشوونما نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا وہ نہیں بنے گا. مثلا میں اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا بچہ صبح ناشتہ کر کے آیا ہے تو کیا وہ برتن جو ہے کہ خود کچن میں رکھ کے آیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا دھو کر آیا ہے، لیکن اس کی ماں کو اگر وہ برتن بھی سنبھالنے پڑ رہے ہیں، اس کے جو ہے کہ جوتے بھی سنبھالنے پڑ رہے ہیں. یا بچہ جب اسکول سے واپس گھر جاتا ہے تو کیا اسکول نے یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا یہ نہیں کہ جوتا وہاں ہے، یونیفارم وہاں ہے، بیگ وہاں پڑا ہوا ہے. اگر آپ یہ نہیں سکھاتے کہ ماں کے کاموں میں اضافہ نہ کرو بیٹا، ہیلپ آؤٹ کرو. کیا بچیاں ماں کے ساتھ کر رہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے وہ ہانڈی پکائیں، لیکن وہ ماں کے بوجھ میں تو کمی کر سکتی ہیں. سر ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ ساری دنیا دیکھے گی، اس میں والدین بھی شامل ہوں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوں گے، اساتذہ کرام بھی شامل ہوں گے، حکومتی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہوں گے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری اس قوم کو کہ کچھ بہتری آ سکے اس کے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی فرد جو ہے نا اگر ٹھیک ہو جائے، یعنی اس کا ذہن، اس کی فکر جو ہے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کام کر سکتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا فرد طرف فوکس کمزور ہوتا ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت سے توقع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے معاشرتی ادارے ہیں اور میں اس میں سے کسی کی بھی اہمیت کو کم نہیں کرتا. مسجد کی اپنی اہمیت ہے، خاندان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک فرد کو دیکھیے معاشرے کی اکائی فرد ہے. آپ اپنی جگہ پر، میں اپنی جگہ پر. اگر میں آنیسٹ نہیں ہوں، اگر میں کمیٹڈ نہیں ہوں، اگر میں جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوں، اگر میں لائل نہیں ہوں، اگر میں اس ملک کا جو ہے نا کہ وفادار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا کہ پھر تو یہ سب کہانیاں ہیں. تو میری یہ رائے ہے کہ ہم جہاں بھی موجود ہیں ہم لوگوں سے کہیں کہ دیکھیے آپ اس وقت ہو جائے کہ مجھے ایک انگلی ہم دوسری طرف اٹھا رہے ہیں نا تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی. تو میں یہ بڑے ادب سے اور بڑے درد دل کے ساتھ یہ سب سے درخواست کروں گا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ دیکھیے آپ والدین اپنے بچوں کو تیار کریں اس کام کے لیے. نیور گیو اپ. یعنی اگر ہمیں ہر صورت میں نمبر لینے ہیں اور بچوں کی جو ہے کہ سفارشیں کرنی ہے تو مجھے بتائیے کہ ہم کیسی نسل تیار کریں. ہمیں اگر ٹیکس میں چوری کرنی ہے، اگر ہمیں دوسرے کو کونی مار کر جو ہے ایک طرف کرنا ہے اور اپنے آگے کرنا ہے، تو کہنے مطلب یہ کہ یہ ایک چیز جو جہاں بیٹھے میں سمجھتا ہوں. اور اس ملک میں یہ المیہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انڈورس نہیں کر رہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں نمک بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے جو ہے مجھے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. وہ جو ایک مثال ہے نا کہ ایک وہ چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں قطرہ لے کر ہی آئی تھی اور وہ آگ بجھانے کے لیے ایک حکایت کی ہے نا، تو اسے پوچھا کہ تمہاری چونچ سے تو نہیں یہ آگ بجھے گی اس پانی سے؟ تو اس نے کہا کہ میں کم از کم یہ میرا شمار تو ان لوگوں میں ہو کہ جو آگ بجھانے والے ہیں. یا اگر وہ واقعہ ہے جو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھا، یہ حکایتیں کیا ہیں کہ آسمان پر بہت سارے قطرے پانی کے بادل کے موجود تھے اور کوئی نیچے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. شدید گرمی کے اندر کوئی جانے کے لیے تھا کہ بھئی میں ایک قطرہ ہوں، میری بساط کیا. لیکن اسی اسنا میں ایک قطرے نے چھلانگ لگا دی کہ میں زمین کے جس حصے پہ جاؤں گا اس کی پیاس تو کم کر دوں گا، بجھا نہ سکا کم کر دوں گا. تو عرفان صاحب کہیں میں، کہیں ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے، کہیں ہمارے IT کے ساتھی موجود ہیں، اگر ہم یہ طے کرتے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ہینکی پھینکی نہیں کرنی، بھئی میں دفتر میں وقت پہ آؤں گا. یعنی اس وقت کیا سرکاری دفتروں میں لوگ وقت پہ آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. یعنی جو ہے کہ لوگ جو ہے کہ یعنی کہ وہ اس طرح پوری لے رہے ہیں، لیکن کیا وہ 8 گھنٹے کا کام کر رہے ہیں؟ میں تو بات یہاں سے کرتا ہوں. میں یہاں موجود اس کرسی کے اوپر کیا میں آنیسٹ ہوں؟ میں کیا جعلی بل بھر کے تو نہیں دے رہا کہ میں کلیم کر رہا ہوں؟ یہ والا معاملہ ہے. مجھے اپنی جو ہے کہ فکر ہے کہ مجھے پلاٹ کہاں سے ملے، مجھے جو ہے کہ کہاں سے ترقی مجھے مل جائے، اور اس وقت یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نئی نسل بیچاری جو ہے کہ اس کو یہی سبق ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئیے ہم فرد کو تیار کریں. اور میں کہتا ہوں یہ تعلیم کے دوران بہت ہے. میں یہ پیغام والدین کے لیے بھی ہے
یہ پیغام اساتذہ کے لیے بھی ہے، یہ سماجی مصلحین کے لیے بھی ہے، اور یہ منبر و محراب کے وارثان کے لیے بھی ہے کہ نہیں آپ فرض سے کہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ جو حکایت ہے نا حکایت پہ کہ ایک بادشاہ کی رعایا بہت ہی جو ہے نا کہ وہ کرپٹ ہو گئی تھی، خائن ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ چلے میں آج اس کا امتحان لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ جو شہر سے باہر جو تالاب ہے، اس تالاب میں ہر میرے اس شہر کا باسی ایک دودھ کا کٹورا جا کر ڈال دے گا، رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور سب کو یہ منادی کر دی کہ پورے شہر کو۔ تو جو پہلا آدمی جو دودھ کا کٹورا لے کر گیا تو ایک دم اس کے ذہن میں آیا کہ جب پورا شہر یا دودھ ڈالنے والا ہوگا تو میں اگر پانی کا کٹورا ڈال دوں گا تو دودھ میں تو جتنا پانی ڈالیں، یہ تو گوالوں کو پتہ ہے، وہ بہت سفید کا سفید ہی رہتا ہے، اور آج کل یہی کاروبار چل رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچ کر اس نے وہ دودھ کا کٹورا پیچھے کیا، اس نے پانی کا کٹورا اس تالاب میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو بادشاہ سلامت صبح معائنہ کرنے کے لیے اس دودھ کے تالاب کو کہ میں دیکھوں، انہوں نے دیکھا کہ وہ پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی ہر بندے نے یہ سوچا کہ جب دوسرے سارے لوگ دودھ کا کٹورے ڈال رہے ہوں گے تو میرے ایک کٹورے سے کیا ہوگا، تو میں اپنے حصے کا کام کروں، آپ حصے کام کریں۔ اس کو انگریزی میں میرے استاد کہتے ہیں ان کا ڈو یور بٹ، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا کہ ہم انشاءاللہ ہم اس ملک کو کسی جو ہے کہ ایک ایسے راستے پہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو جائے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ہمارے آج کے پروگرام میں سید وقاص جعفر صاحب ہمارے مہمان تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔